السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ امید ہے آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو آج ہم خوبصورت ٹاپک جس کے بارے میں بات کریں گے، جو ہمارا وضو کا بیان ہے، اس سے ہم متعلق بات کریں گے اور اسی کو لے کے چلیں گے۔ جو ہم نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا اس میں ہم وضو کا بیان ہی کر رہے تھے، لیکن اس میں مسواک کرنا سنت ہے یا مستحب ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مسواک کرنا سنت ہے، اس لیے مسواک کے بارے میں آپ لوگوں کو اس سنت سے آگاہ کیا گیا تھا کہ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ مسواک کریں۔ تو جو ہمارا تھا وضو کا بیان، یعنی وضو کرنے کا طریقہ یا وضو کے کیا فرائض ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے فضیلت وضو، یعنی وضو کی فضیلت اور وضو کے فرائض، یعنی کہ وضو میں کے فرائض میں کیا کیا شامل ہے اور وضو کی کیا فضیلت ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اور وہ یہی ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور دوسروں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کو اعزاز صدقہ جاریہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں فضیلت وضو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، سنت اور آداب کا خوب خیال رکھا، تو گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یعنی ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ناخنوں کے نیچے بھی، ماس کے اندر بھی کوئی چھپے ہوئے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فائدہ، جیسا کہ فرمان نبوی کے مطابق وضو کرنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر انسان ہر وقت باوضو رہے تو وہ گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے۔ یعنی جو آدمی ہر وقت چھوٹے گناہوں سے بچے گا تو وہ گناہ کبیرہ سے بھی بچتا رہے گا۔ گناہوں سے بچنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا، ولی اللہ بننے کا یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرائض وضو، یعنی وضو میں کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں فرض شامل ہیں۔ پہلی، چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ فرض میں شامل ہے۔ دونوں ہاتھوں کی کونیوں سمیت دھونا۔ چوتھائی، سر کا مسح کرنا۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یعنی فرائض وضو یہ ہیں کہ آپ نے اپنے پورے چہرے کو دھونا ہے، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو، اور ٹھوری بھی اس میں شامل ہے۔ پورا آپ نے چہرہ اچھی طرح دھونا ہے، کانوں کی لو سمیت۔ پھر اس کے بعد ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور پھر تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پھر ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ فرائض وضو میں شامل ہیں۔ پہلے ہم نے فضیلت اس کی پڑھی کہ ہمیشہ باوضو رہنے سے آپ گناہوں سے بچے رہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وضو باندھے رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا، اس میں کیا کیا شامل ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے پانی کے ساتھ، اور اچھی طرح ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو سمیت ٹھوڑی کے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں کوہنیاں دھونی ہیں، اور پھر سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت۔ ماشاءاللہ، یہ فرائض وضو میں شامل ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور وضو کے درمیان میں خیال رکھنے چاہیے، اور ہمیں وضو کے درمیان کی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ آگے آپ کو وہ بھی بتائی جائیں گی کہ آپ وضو کے درمیان کون کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور وضو کی کون سی دعا سب سے بہتر ہے جو پڑھی جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔